میں نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر 2 محرم کو پہنچ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ 7 محرم کی تاریخ آ جاتی ہے۔ 7 محرم الحرام 61 ہجری کی تاریخ ہے۔ ابن زیاد کی طرف سے عمرو بن سعد کے پاس خط آتا ہے، پیغام آتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ یہ ابن زیاد کی طرف سے جو ہے پیغام آیا کہ حسین کے لیے اور حسین کے ساتھیوں کے لیے پانی جو ہے بند کر دیا جائے، اس طرح کہ انہیں ایک قطرہ بھی پانی جو ہے نہ ملنے پائے، یعنی اتنا سخت پہرا لگایا جائے کہ امام علی مقام کے خیمے میں جو ہے ایک قطرہ بھی پانی نہ پہنچ پائے۔ اب اس خط کو دیکھنے کے بعد جب یہ خط عمرو بن سعد کو ملا، عمرو بن سعد نے جو ہے اس خط کو پڑھا تو پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے اس نے عمرو بن حجاج کو 500 سواروں کی فوج کے ساتھ نہر فرات پر مقرر کر دیا، یعنی 500 سپاہیوں کا پہرا جو ہے نہر فرات پر لگا دیا گیا۔ نہر فرات پر 500 سپاہیوں کا پہرا لگا دیا گیا اور انہیں یہ تاکید کر دی گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے نہ پہنچنے پائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، نہر فرات پر 500 سپاہیوں کا پہرا لگا ہوا ہے اور انہیں جو ہے بہت سخت تاکید کی گئی ہے کہ نہ امام حسین اور نہ ان کے ساتھی نہ امام علی مقام کے خیمے میں ایک قطرہ پانی پہنچ پائے۔ تاریخ طبری کے اندر ہے کہ عبداللہ بن ابی حسین ازدی نے پکار کر کہا، کب کہا؟ جب پانی پر پہرا لگا دیا گیا تو اس نے جو ہے امام حسین کو پکار کر کہا کہ اے حسین، یہ دیکھتے ہو یہ پانی نیلا نیلا آسمانی رنگ کا کس طرح بہہ رہا ہے، کس طرح بہہ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس نے جو ہے میرے امام سے کہا کہ یہ پانی جو نہر فرات کا پانی ہے اس میں سے تمہیں جو ہے ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملے گا اور تم جو ہے اسی طرح پیاسے مر جاؤ گے، اور تم اسی طرح پیاسے مر جاؤ گے۔ یہ سن کر میرے امام نے فرمایا کہ اے اللہ، اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو ہرگز کبھی نہ بخشنا۔ یہ میرے امام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ اے پروردگار عالم، یہ جو مجھے تانا دے رہا ہے، جو یہ مجھے یہ سنا رہا ہے کہ تمہیں ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملے گا، میرے مولا اسے پیاسا مار اور اس کی جو ہے کبھی بخشش نہ کرنا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام کی یہ دعا جو ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ میرے امام کی یہ دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ اور اب آگے کا منظر دیکھیں کہ اس کے بعد یہ بے ادب گستاخ بیمار پڑ گیا، یہ بے ادب
گستاخ جو تھا بیمار پڑ گیا تو حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا تو خدائے وحدہ لا شریک کی قسم میں نے اسے دیکھا کہ پانی پیتا اور قے کر دیتا، یعنی جیسے ہی پانی پیتا فوراً جو ہے پلٹی ہو جاتی، پھر پیاس پیاس چلاتا، یعنی پانی مانگتا اور اس کو جو ہے پانی دیا جاتا، پھر پیتا پھر قے کر دیتا، اس طرح جو ہے ہر وقت پانی پانی کرتا رہا مگر سیراب نہیں ہوا، اس کی پیاس جو ہے نہیں بجھی، یہاں تک کہ اسی حالت میں جو ہے یہ مر گیا، اسی حالت میں مر گیا۔ میرے امام نے دعا کی تھی کہ مولا اسے پیاسا مارنا، تو یہ جو ہے پیاسا ہی مرتا ہے، پانی تو بہت پیتا ہے مگر پانی جو ہے پیٹ تک نہیں جاتا، جیسے ہی پانی منہ کے اندر جاتا ہے فوراً پلٹی ہو جاتی ہے اور پانی جو ہے باہر آ جاتا ہے، اس کی پیاس جو ہے نہیں بجھتی، یہاں تک کہ پیاس کی ہی حالت میں یہ مر جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام حسین اور عمرو بن سعد کے درمیان برابر جو ہے گفتگو چلتی رہی، بات چیت ہوتی رہی، کس وشے میں کس طرح کی بات ہوتی رہی؟ اس طرح کی بات ہوتی رہی کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے جنگ ٹل جائے، کیونکہ میرے امام جو ہے ہرگز خون خرابہ پسند نہیں کرتے تھے، آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، خون خرابہ ہو، لوگ جو ہے مارے جائیں، اس لیے آپ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے جنگ ٹل جائے، جنگ نہ ہو۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ابن زیاد جو تھا یہ کسی بھی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، یہاں تک کہ شمر خبیث ابن زیاد کا پیغام لے کر عمرو بن سعد کے پاس پہنچتا ہے۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم حسین کے بچانے کی فکر کرو، تم حسین کو بچانے کی فکر کرو اور سفارشی بن کر ان کی سلامتی چاہو۔ دیکھو اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں تو ان کو میرے پاس بھیج دو، یعنی اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو انہیں جو ہے ابن زیاد کہتا ہے میرے پاس بھیج دو، انہیں میرے پاس بھیج دو، اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ان پر جو ہے حملہ کر دیا جائے اور ان کے سر کو کاٹ کر جو ہے میرے پاس روانہ کر دیا جائے اور حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر جو ہے ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ یہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو حکم دیا، اور یہ خط کون لے کر آیا؟ شمر جو ہے لے کر آتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خط، یہ پیغام عمرو بن سعد کو ملتا ہے، اس نے جو ہے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ شام کا وقت تھا جب شمر آتا ہے اور عمرو بن سعد کو یہ پیغام ابن زیاد کا ملتا ہے تو شام کا وقت تھا، شام ہی کے وقت میں جو ہے عمرو بن سعد نے جو ہے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا، مگر میرے امام نے ایک رات کی مہلت مانگ لی، میرے امام نے ایک رات کی مہلت مانگ لی عبادت کے لیے، اور یہ 9 محرم الحرام کی شام کو بات ہوئی، 9 محرم الحرام کی شام کو بات ہوئی، آنے والی رات عاشورہ کی رات تھی، آنے والی رات عاشورہ کی رات تھی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام کو تو ایک رات کی مہلت مل گئی، اور ادھر جو ہے ادھر مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، اور میرے امام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد
میرے امام نے جو ہے اپنے اہل خانہ کو بھی جمع کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی جمع کیا، اپنے تمام جانثاروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے جو ہے میرے امام نے خطبہ دیا۔ میرے امام نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں صبح ہماری شہادت ہے۔ میرے امام نے اپنے اہل خانہ کے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ فرمایا کہ آنے والی جو صبح ہے وہ صبح جو ہے ایسی صبح ہے کہ اسی صبح میں جو ہے مجھے شہید کیا جائے گا، اس لیے میں تم سب کو باخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ، جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ۔ یہ میرے امام نے سب کو اجازت دے دی کہ جس کا بھی جی چاہے وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے، وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ تم سب کو میں باخوشی جو ہے اجازت دے رہا ہوں، جہاں بھی جس کا جی چاہے چلا جائے، میری طرف سے جو ہے کوئی ملامت اور کوئی روک نہیں ہوگی، میری طرف سے کوئی ملامت اور کوئی روک نہیں ہوگی۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، اور جب مجھے قتل کر لیں گے تو کسی دوسرے کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہوں گے۔ یہ میرے امام نے اپنے جانثاروں کے سامنے جو ہے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد جو ہے میرے امام نے جو چراغ جل رہا تھا اس کو جو ہے بجھانے کا حکم دے دیا، تاکہ جو ہے اندھیرا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی روشنی کی وجہ سے نہ جانا چاہے، اس لیے میرے امام نے اندھیرا کر دیا تاکہ جو جانا چاہے رات کے اندھیرے میں چلا جائے۔ اب جب بتی چراغ جو ہے گل کر دیا جاتا ہے، بجھا دیا جاتا ہے، ہر طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی جو ہے جانے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جب کچھ وقت گزرتا ہے پھر میرے امام نے چراغ جلانے کا حکم دیا، تو جب چراغ جلایا گیا میرے امام نے لوگوں کو دیکھا تو لوگوں کی آنکھوں سے جو ہے آنسو بہ رہا تھا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا، اور ہر کوئی جو ہے یہی کہہ رہا تھا کہ اے امام ہرگز جو ہے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے امام نے یہ خطبہ دیا ہے تو جو میرے امام کے جانثار ساتھی تھے ان کے جذبوں کو دیکھو کہ ان کے اندر کیسی ہمت تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ صبح جو ہے ہمیں شہید ہونا ہے، مگر ان کے جذبوں کو، ان کی بہادری کو سلام، ان کا جذبہ ایسا، ان کی بہادری ایسی تھی جو آج آپ سنتے ہیں کہ اس طریقے سے اس طریقے سے بزدلی دکھائی جاتی ہے کربلا میں شہید ہونے والوں کے بارے میں، ہرگز ایسا نہیں تھا۔ میرے امام کے جتنے بھی ساتھی تھے، جتنے بھی جانثار تھے، ہر کوئی جو ہے بہادری کے ساتھ جو ہے لڑنے والا تھا، ہر کوئی جو ہے ہمت والا تھا۔ اور دیکھو ایک جھلک جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب میرے امام نے یہ خطبہ دیا تو خطبے کے بعد جو ہے حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے اور کہا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا، دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے گا، اور تلوار چلاؤں گا جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ٹھہرا رہے گا۔ یہ مسلم بن اوسجہ کہہ رہے ہیں، اور آگے آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے
تو میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا اور آپ پر اپنی جان نثار کر دوں گا۔ یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ تھا میرے امام کے ساتھیوں کا کہ چاہے ہتھیار ہو یا نہ ہو، اگر تلوار ہے تب بھی ہم مقابلہ کریں گے، اگر نیزہ ہے تب بھی ہم مقابلہ کریں گے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پتھر سے مقابلہ کریں گے، اور لڑتے لڑتے جو ہے اپنی جان اپنے امام کے قدموں پر قربان کر دیں گے۔ یہ جذبہ تھا ان بہادروں کا، ان ہمت والوں کا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ طبری کے اندر ہے کہ اسی طرح آپ کے ہر رفیق اور جانثار نے جو ہے اپنی اپنی عقیدت اور جانثاری کا اظہار کیا، یعنی سب نے جو ہے اپنی بہادری، اپنی ہمت کا اظہار کیا، جانثاری کا، اپنی محبت کا اظہار کیا۔ سب نے بتایا کہ ہم اس طریقے سے جو ہے آپ کے قدموں پر قربان ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے جو ہے نماز، دعا اور توبہ و استغفار میں ساری رات گزار دی، یعنی جو عاشورہ کی رات تھی اس کو میرے امام نے اور آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے جانثاروں نے جو ہے ساری رات جو ہے عبادت میں گزار دی، ساری رات عبادت میں گزار دی۔ ایسا نہیں کہ اس رات میں جو ہے میرے امام نے یا میرے امام کے ساتھیوں نے کوئی اور دنیاوی کام کیا ہو جس سے ان کا اپنا فائدہ ہو، نہیں، سب نے جو ہے کسی نے تلاوت میں، کسی نے نماز میں، کسی نے استغفار میں، کسی نے دعا میں، اس طریقے سے جو ہے میرے امام کے ہر ساتھی نے جو ہے پوری رات کو عبادت میں گزار دیا۔ اور اسی رات میں جو ہے میرے امام نے جو ہے اپنے خیمے کے چاروں طرف جو ہے خندق کھدوائی تھی۔ میرے امام نے اپنے خیمے کے چاروں طرف، یعنی جو خیمے تھے ان کو ایک جگہ پر مطلب جمع کر لیا گیا تھا، ایک ساتھ کر دیا گیا تھا، پھر چاروں طرف سے جو ہے خندق کھود دی گئی تھی۔ یہ خندق کیوں کھودی گئی تھی؟ یہ خندق اس لیے کھودی گئی تھی کہ جب جنگ شروع ہو جائے گی اس میں آگ جلا دی جائے گی، اس میں آگ جلا دی جائے گی تاکہ دشمن جو ہے پیچھے سے وار نہ کر سکے، دشمن پیچھے سے وار نہ کر سکے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب میرا امام اور آپ کے ساتھی جو ہے خندق کو کھود رہے تھے اور اس میں آگ لگا دی گئی، اور جب آگ لگا دی گئی تو ایک کوفی نے جو ہے تانا دیتے ہوئے کہا کہ اے حسین، جہنم کی آگ سے پہلے ہی دنیا میں ہی تم نے اپنا جو ہے ٹھکانہ آگ بنا لیا۔ اس طریقے کا جب اس نے جو ہے تانا دیا تو میرے امام نے جو ہے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا اور مولا کی بارگاہ میں دعا کی، مولا جو ہے اسے پکڑ، اسے آگ کے حوالے کر دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ادھر میرے امام کا ہاتھ اٹھنا تھا دعا کے لیے، ادھر جو ہے اس کا گھوڑا جو ہے بدک جاتا ہے، اور جب گھوڑا بدکتا ہے وہ جو ہے گھوڑے سے گر جاتا ہے، اس کا پیر جو ہے رقام میں پھنس جاتا ہے، اور گھوڑا جو ہے بے ساختہ بھاگتے بھاگتے جو ہے لے جا کر اسی آگ کے حوالے کر دیتا، اسی آگ کے حوالے کر دیتا ہے۔ فوراً جو ہے اس کا انجام اس کے حوالے ہو جاتا ہے، یعنی اسے جہنم میں جانا تھا وہ جہنم میں پہنچ گیا، اسے آگ میں جانا تھا وہ آگ میں پہنچ گیا۔ اس طریقے کی بہت ساری کرامات جو ہے میرے امام نے کربلا کی سرزمین پر دکھائی تھی، مگر یزیدیوں کی آنکھوں پر جو ہے پٹی پڑ چکی تھی، ان کو جو ہے یہ حقیقت دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، اس لیے وہ جو ہے راہ راست پر نہیں آئے، میرے امام کا ساتھ اس لیے جو ہے ان لوگوں نے نہیں دیا، کیونکہ ان کی آنکھوں پر جو ہے لالچ کا اور حرص، اس طریقے کے بہت سارے جو ہے پردے ان کی آنکھوں پر
پڑھ چکے تھے، اس لیے حقیقت نہ انہیں سنائی دے رہا تھا اور نہ دکھائی دے رہا تھا، ورنہ میرے امام نے جو ہے باتوں سے یعنی اپنے خطبوں سے بھی انہیں سمجھایا، اپنی کرامت سے بھی انہیں سمجھایا، اپنی دعاؤں سے یعنی دعا کر کے اور اس کی مقبولیت فوراً ہوتی ہے یہ بھی کر کے جو ہے میرے امام نے دکھایا، مگر یزیدیوں کی آنکھوں پر جو پردہ پڑا تھا اس کے آگے جو ہے کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام علی مقام کے خیمے کے چاروں طرف جو ہے خندق کھود دی گئی اور اب پوری رات عبادت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میرے امام کے خیمے کے اندر تو عبادت ہو رہی ہے، مگر یہ یزیدی جو ہے، یہ کوفی جو ہے، اسی خیمے کے دور دور جو ہے چاروں طرف چکر لگا رکھے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی جو ہے امام علی مقام کے خیمے سے نکل کر بھاگ نہ جائے، پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے یہ کوفی جو ہے وہاں پر چکر لگاتے رہے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں عاشورہ کا دن آ جاتا ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ میرے امام نے جو ہے اپنی ظاہری زندگی کی آخری نماز کس انداز سے ادا کی ہے؟ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب فجر کا وقت ہوتا ہے میرے امام نے اپنے صاحبزادے علی اکبر کو حکم دیا کہ بیٹا علی اکبر، زندگی کی آخری آذان دو، زندگی کی آخری آذان دو، فجر کا وقت ہے، چاروں طرف جو ہے سنسان ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے۔ جب علی اکبر نے آذان کی آواز بلند کی ہے، آپ کی آواز سے جو ہے پورا کربلا گونجنے لگتا ہے، پورا کربلا گونجنے لگتا ہے۔ اب امامت کا جب وقت آتا ہے، میرا امام جو ہے مصلی پر جب تشریف لاتا ہے اور تشریف لانے کے بعد جو ہے وہ شمس کی جب تلاوت کی ہے میرے امام نے، تو کربلا کے ذرے ذرے نے جو ہے اس انداز میں میرے امام کی تلاوت کو سنا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی جو ہے قرآن کا نزول ہو رہا ہے، ہر کوئی جو ہے اپنے کان کو لگا کر میرے امام کی تلاوت سن رہا تھا، میرے امام کی تلاوت سن رہا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسی کربلا کی سرزمین پر دو جماعت ہو رہی تھی، ایک جماعت ادھر یزیدیوں کی ہو رہی تھی اور ایک جماعت جو ہے ادھر میرے امام علی مقام کی ہو رہی تھی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے 72 ہے اور ایک طرف جو ہے 22,000 ہے، ایک طرف 22,000 ہے۔ جیسے آج دنیا دار یہ کہہ دیتا ہے کہ ارے اس امام کے پیچھے زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس لیے اسی کے پیچھے جو ہے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے جو ہے کربلا کی سرزمین سے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ تم جو ہے تعداد دیکھ کر کسی کی اقتدا نہ کرنا، بلکہ ایمان دیکھ کر جو ہے کسی کی اقتدا کرنا۔ اگر وہ ایمان والا ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تب بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو جانا، اور اگر ایمان درست نہیں ہے، اس کے پیچھے لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہرگز جو ہے اس کے پیچھے کھڑے نہ ہونا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے امام نے اور آپ کے ساتھیوں نے جو ہے فجر کی نماز ادا کر لی، اور ادھر یزیدی جو تھے، کوفی جو تھے، وہ جنگ کے لیے بالکل بہت جلدی چاہتے تھے کہ کتنی جلدی جو ہے جنگ شروع ہو جائے۔ اب میرے امام نے نماز کے بعد جو ہے پھر اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور آپ جو ہے خود کوفیوں کے پاس آخری اتمام حجت کے لیے آپ جو ہے قرآن لے کر تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ نے جو ہے کوفیوں کے سامنے ایک خطبہ دیا، اپنی
فضیلت کو بیان کیا، ان کو جو ہے ہر طریقے سے جو ہے میرے امام نے سمجھانے کی کوشش کی، تاکہ کل جو ہے یہ کوفی یہ نہ کہہ سکے کہ اے مولا ہم نے جو ہے تیرے محبوب کے نواسے کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے جو ہے ہم اس قتل میں شریک ہو گئے، اس معاملے میں جو ہے شریک ہو گئے۔ میرے امام نے ہر طریقے سے جو ہے اتمام حجت کر کے ان کو بتا دیا، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی بات